قرآن کریم کی دو آیات، پہلی آیت میں اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے، اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو تو تم ان کو نہیں گن سکو گے، یعنی ان گنت بے شمار لامحدود اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں انسان کو عطا فرمائی ہیں۔ ہر نعمت کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ہی مطالبہ ہے، اور وہ مطالبہ یہ ہے کہ تم اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور اس شکر کا فائدہ مشکور کو نہیں بلکہ شاکر کو ہے، شکر ادا کرنے والے کو ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں اس نعمت کے اندر اور اضافہ کروں گا۔ تو جب بھی اللہ کی کوئی نعمت ملے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں ہر انسان کے اوپر، اگر انسان گننا شروع کرے تو اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ وہ نہیں گن سکے گا، اتنی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں ناشکری کا مرض بہت زیادہ ہے، ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اس ناشکری کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بے چینی ہے، اضطراب ہے، پریشانی ہے۔ اگر ہم شکر کریں اور اللہ کی نعمتوں کو ہم سوچیں اور ان کا استحضار کریں، اور ایک ایک نعمت کو سوچ کے اس کے اوپر ہم الحمدللہ 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 کہیں، تو اس وقت جو ناشکری کی وجہ سے بے چینی کی ایک کیفیت ہے یہ ختم ہو جائے۔ مثلاً انسان بیٹھے اور بیٹھ کے سب سے پہلے اپنے جسم سے شروع کرے کہ اللہ رب العزت نے مجھے انسان بنایا، اللہ چاہتے تو کوئی کیڑا مکوڑا بنا دیتے، کوئی درندہ بنا دیتے، کوئی جانور بنا دیتے، اس میں میری کوئی پرپوزل تو شامل نہیں تھی، محض اللہ کا فضل و کرم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اشرف المخلوقات میں سے پیدا فرمایا۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ پھر سوچے کہ اللہ نے مجھے صرف انسان نہیں بلکہ مسلمان بھی بنایا، انسان ہوتا مسلمان نہ ہوتا تو اولئک کالانعام بل ھم اضل، جو اسلام و ایمان سے خالی انسان ہے وہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تو جانور ہے، فرمایا نہیں بل ھم اضل، وہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ چوپائے کالانعام چوپائے کی طرح ہے، فرمایا نہیں بل ھم اضل، وہ تو چوپائے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ چوپائے سے مراد چار ٹانگوں والا، تو چار ٹانگوں والا کتا بھی ہوتا ہے، چار ٹانگوں والا خنزیر بھی ہوتا ہے۔ تو جو انسان ایمان سے خالی ہے، اللہ کی پہچان سے خالی ہے، وہ بشکل انسان کتوں سے اور خنزیروں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ صرف انسان ہی نہیں بنایا بلکہ مسلمان بنایا۔ پھر اس پر شکر ادا کرے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور افضل ترین امت میں سے پیدا فرمایا۔ پھر اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ میرے سارے اعضاء کو اللہ نے سلامت بنایا، میرے کسی عضو کے اندر کوئی ایسا عذر نہیں رکھا جس کی وجہ سے میں معذور ہو جاتا، میں لوگوں کے اوپر بوجھ بن جاتا۔ تو ہر عضو کا ذکر کر کے، اس کو یاد کر کے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ میری آنکھیں سلامت ہے الحمدللہ، میرے ہاتھ سلامت ہیں الحمدللہ، میری ٹانگیں سلامت ہے الحمدللہ، میرا معدہ ٹھیک کام کر رہا ہے الحمدللہ، میرا لیور ٹھیک کام کر رہا ہے الحمدللہ، میرے کڈنیز ٹھیک کام کر رہے ہیں الحمدللہ، میرے کان ٹھیک کام کر رہے ہیں الحمدللہ، میرے دانت ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ ایک ایک چیز کو سوچے اور اللہ کا شکر ادا کرتا رہے۔ پھر اس کے بعد اپنے سرکل کی طرف آ جائے، اپنے اہل و عیال پہ سوچے، الحمدللہ اللہ نے اہل و عیال عطا فرمائے، صحیح سالم عطا فرمائے الحمدللہ۔ اولاد میں کوئی معذور ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ جن لوگوں کی اولاد معذور پیدا ہوتی ہے، ہینڈی کیپ ہوتی ہے، وہ کتنی زیادہ مشقت اور کتنی زیادہ ان کو پریشانی فیس کرنی پڑتی ہے۔ تو اپنی اولاد کے بارے میں سوچے کہ الحمدللہ مجھے اللہ نے اولاد دی ہے، صحیح سالم عطا فرمائی ہے، فرما بردار ہے، تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ پھر اللہ نے دنیا کی جتنی نعمتیں عطا کی ہیں، گھر عطا کیا ہے، گاڑی عطا کی ہے، کاروبار دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی عزیز رشتہ دار جتنی بھی چیزیں ہیں، ایک ایک چیز کو سوچے اور اس پر کہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو دل کے اندر ایک شکر کی کیفیت پیدا ہوگی، اور اس شکر کی وجہ سے انسان اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ ڈاکٹر عارفی صاحب رحمہ اللہ، جو حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے اجل خلفاء میں تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ دو کام روزانہ کیا کرو، ایک تو شکر کیا کرو ساری نعمتوں کو سوچ کے، اور دوسرا جن چیزوں کی کمی ہے تمہارے پاس وہ اللہ سے مانگا کرو۔ بہت ساری چیزیں انسان کے پاس ہوتی ہیں اور بہت ساری نہیں بھی ہوتی ہیں، اور انسان کی طلب اور چاہت ہوتی ہے مجھے ملے، تو جو نہیں ہے وہ اللہ سے مانگنا شروع کر دے۔ اس مانگنے کو کہتے ہیں دعا،
اور حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ 2 کام اگر تم 1 مہینہ مسلسل کرو تو میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دوست بنا لیں گے، یعنی تمہیں ولی اللہ کے منصب پر فائز فرما دیں گے۔ تو یہ 2 کام بہت آسان ہیں، ہر وقت انسان کر سکتا ہے، تو روزانہ کی اپنی ترتیب رکھیں، اللہ کا شکر بھی ادا کریں، اور جو چیزیں نہیں ہیں ان کی طلب اور چاہت ہے وہ اللہ سے مانگیں، اس کو دعا کہتے ہیں۔ ان دونوں چیزوں کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، کوئی ان کا مخصوص وقت نہیں ہے، ان کے لیے پاک ہونا بھی شرط نہیں ہے، جب چاہے اللہ کا شکر ادا کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے۔ اللہ کے نبی کی جو مسنون دعائیں ہیں، ہر دعا الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے، تو یہ ہمیں شکر سکھاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنا سکھاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سکھاتی ہے۔ حقیقی شکر یہ ہے کہ ہم اللہ کے فرمانبردار بن جائیں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ اللہ مجھے بھی آپ سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com